بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعہ مبارک کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے یا اس کے بعد بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اپنے اور آپ سب کے لیے ایک نبوی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس گھڑی کا انتظار ہے، اور کون سی ہے وہ گھڑی؟ جمعہ کے دن اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، بندہ اس میں اللہ سے جو مانگے وہ عطا فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں استغفار کے متعلق بات ہوئی۔ اس گفتگو کے تیسرے نقطے پر اللہ کی توفیق سے بات پہنچی تھی کہ میرے آپ کے گناہوں کا بہت زیادہ ہونا اور گناہوں کا بہت سنگین ہونا اللہ کریم کے معاف کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ ہمارے رب رحیم و کریم کی رحمت، ان کی مغفرت ہم سب کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی مغفرت کے سمندر میں اللہ جانے ہمارے سارے گناہوں کی حیثیت قطرے کی بھی ہے کہ نہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور 2 احادیث شریفہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے سنی گئی۔ آئیے آج اسی موضوع کے بارے میں احادیث شریفہ سے 2 ثابت شدہ واقعات بحوالہ سنتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرات محدثین احمد، ترمذی اور ابن حبان 3 محدثین نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے اس واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ میں نے 20 مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنا۔ حضرات و خواتین، جس واقعہ کو ایک صحابی 20 مرتبہ سے زیادہ سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیکار بات تو دہرانے والے نہیں، اور آپ کے پاس باتوں کی، ارشادات کی کچھ کمی نہیں، جو واقعہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرتبہ سے زیادہ ایک صحابی کے علم کے مطابق بیان فرمائیں، اس واقعہ کی قدر و قیمت اور انسانیت کے لیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو۔ آئیے آج میں اور آپ بھی
اپنے کانوں کو یہ سعادت دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اسی واقعہ کو سنتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان الكفر من بني اسرائیل لا يتورع من ذنب عمله۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص کفر، اس کی کیفیت یہ تھی جو گناہ اس نے کرنا ہوتا اس بارے میں گریز نہ کرتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی سطر میں اس کی پوری گندگی کی تاریخ بیان کر دی۔ دوبارہ سنیے، کفر بنو اسرائیل کا ایک شخص جو گناہ اس نے کرنا ہوتا اس کے بارے میں گریز نہ کرتا۔ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ایک خاتون اس کے پاس آئی، یعنی مدد کا سوال کرنے کے لیے آئی۔ کفر نے اس سے معاملہ طے کیا، 60 دینار دوں گا، اور 60 دینار تب ایک اچھی رقم تھی۔ اور تم کیا کرو، اپنے جسم کو میرے حوالے کرو۔ خاتون اس نے موافقت کی۔ اب خلوت ہوئی کفر میں اور اس خاتون میں، اور دونوں اس حالت میں پہنچے جس حالت میں شوہر اور بیوی پہنچ۔ اب کیا ہوا، اس خاتون کے جسم میں کپ کپی جاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کفر گندا شخص لیکن ذہین، ہوشیار، رک گیا۔ ابھی برائی کا آغاز نہ ہوا تھا لیکن بالکل قریب تھا۔ کفر کہنے لگا اکرہتک ما یبکیک، اکرہتک کیوں رو رہی ہو، کیا میں نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ خاتون نے کہا لا، نہیں، ولکنہ عمل ما عملتہ قط، لیکن یہ کرتوت ایسی ہے، میری زندگی اس سے پہلے اس کرتوت سے پاک ہے۔ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، مجھ پہ فاقہ آیا، تنگی آئی، تو میں اس کام کے لیے آمادہ ہو رہی۔ اللہ کریم کی قدرت اس چھوٹی سی گفتگو کا اور عورت کے کپ کپانے کا اور آنسوؤں کے نکلنے کا اللہ کریم نے کفر کے سینے میں اثر کیا۔ کہنے لگا تفعلین ھذا وما عملتہ قط، اذهبی فہی لک، تیری ساری زندگی اس پاپ سے، اس کرتوت سے پاک ہے، اور تیری کیفیت یہ ہے، چلی جاؤ، جو دے چکا ہوں وہ لے جاؤ۔ اب کون ہے؟ ایک کفر ہے، ایک عرش والے رب ہے۔ کفر خاتون سے بات تو ہو چکی اور وہ جا چکی، اپنے رب سے گفتگو کرتا، اور انسانیت کی خوش قسمتی
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اللہ نے اطلاع دی اور آپ نے امت کو اس کی گفتگو پہنچا دی. کیا کہا؟ آدھی سطر لا واللہ لا واللہ لا اعصی اللہ ابدا، نہیں اللہ کی قسم میں کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کروں گا. آدھا جملہ. اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمات من لیلتہ، حکم الہی آیا، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. اب کیا ہوا؟ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكِفْلِهِ، اس کے دروازے پہ لکھا گیا، اس کے حکم سے لکھا گیا، اور اللہ جو چاہے سو کر سکتے. اس کے دروازے پہ لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالی نے کفر کے گناہوں کو معاف کر دیا. حضرات و خواتین، ایک تو ہم پہلے گناہگار، پھر شیطان کے پھندے میں آ کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند سمجھتے ہیں. غلط ہے، غلط ہے، غلط نہیں. بات یہاں تک نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے اپنی کمزوری اور کم علمی کے باوجود عرض کر رہا ہوں، نہیں، بات معافی تک نہیں، اس سے آگے بہت دور ہے. کیا ہے وہ بات؟ آئیے میرے ساتھ ثابت شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ سماعت فرمائیے اور خود فیصلہ کر کے جائیے. دو محدثین امام طبرانی اور امام بزار رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو روایت کیا. سیدھے اٹھ بیٹھو. ابو طویل الممدود رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور واقعہ بھی ان کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ارأیت من عمل الذنوب كلها، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کرے کہ میں آپ تک ان کی بات ٹھیک ٹھیک پہنچا پاؤں. عجیب پیغام ہے اس واقعہ، پوری توجہ کیجیے اور کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے. ادرہ نوازش میری طرف اپنی نگاہوں کو جمائیے، اور یہی بیٹھنے کا سنت طریقہ. خطیب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کو سنا جائے. اور من عمل الذنوب كلها، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے گناہ کیے ہو؟ کتنے؟ كلها، تمام کے تمام. دوسرا جملہ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، اور گناہوں میں سے کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہ. اور تیسرا جملہ وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا، اس نے کوئی پاپ معمولی یا سنگین اس کو چھوڑا نہ. تین جملے، تینوں کا مقصد ایک ہے، یہ جدا جدا. ایک مثال سے سمجھیے، جو مریض اپنی بیماری سے بہت زیادہ تشویش میں ہو،
ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچتا ہے، بات کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سمجھ آ گئی. کہتا نہیں 1 منٹ، پھر کرتا ہے. یہ بات کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس کو اپنی مرض کی سنگینی کا شدت سے احساس. اور یہ اللہ کا بندہ، اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے دل و دماغ پر اتنا زیادہ ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اپنے گناہوں کی سنگینی اور گناہوں کے زیادہ ہونے کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عرض کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تینوں جملوں کو سماعت فرمایا. ارشاد فرمایا سوال کرتے ہوئے، هل اسلم، کیا مسلمان ہو چکے ہو؟ عرض کیا اما انا فاشهد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا سوال جو اس نے کیا تھا اس کے بارے میں مزید تحقیق کے لیے ایک سوال پوچھا. اب اس کے لیے جواب عطا فرما رہے. پوری کائنات کا سونا ایک پلڑے میں اور آپ کا جواب دوسرے پلڑے میں. اس جواب میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے جو خیر ہے وہ پوری کائنات کے سونے سے زیادہ کی. اللہ کرے کہ یہ جواب مبارک میرے اور ہر سننے والے بھائی اور بیٹی کے سینے میں ثبت ہو جائے. آپ کے جواب کے 3 حصے ہیں. 2 کام زمین والوں کے کرنے والے اور 1 کام ان کے نتیجے میں عرش والے کے کرنے کا. زمین والوں کے 2 کام، تفعل الخیرات، دوسرا کام وتترک السیئات. پہلا کام زمین والوں کا، تو نیکیاں کر. دوسرا کام زمین والوں کا، برائیوں کو چھوڑ. کتنا چھوٹا نسخہ ہے، 2 لفظوں میں سمندر بند ہے. دوبارہ سنیے، 2 کام تیرے ذمے. کیا کیا؟ نیکیاں کر. انگلیاں نکالیے اور شمار کر لیجیے. اللہ کرے یہاں سے سیدھا دل پہ بات جائے. نیکیاں کر. نمبر 2، برائیوں کو چھوڑ دے. ہوگا کیا؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، وہ ہوگا کہ سننے سے پہلے کہنے اور سننے والی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. فَيَجْعَلُ اللَّهُ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ. جب تو 2 کام کرے گا اللہ تعالیٰ تیری ساری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. یہاں گناہ کی معافی صرف نہیں ہے، کیا ہے؟ گناہوں کا نیکیوں میں تبدیل کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سورہ الفرقان میں اللہ کریم پہلے سے خبر دے چکے. وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. جو شخص ایمان لائے، توبہ کرے اور اچھے عمل کرے، کیا ہے؟
اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ حضرات و خواتین، میں آپ اپنے اللہ کو پہچانیں، شیطان سے رشتہ داری توڑیں۔ موسیٰ جی بات واضح ہو رہی ہے، شیخ موسیٰ بات واضح ہے، شیطان سے اپنے تعلق کو توڑیں، عرش والے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ پھر سنیے، نیکیاں کر، برائیاں چھوڑ۔ اور کیا یہ بات صرف ابو طویل کے لیے ہے یا میرے اور آپ کے لیے بھی؟ قیامت تک کے ہر توبہ کرنے والے کے لیے یہ بات ہے۔ اب سوال تو کیا ہے، جواب بھی سنا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے آگاہ ہے، آشکارا ہے، باخبر ہے، اپنی حیرانگی اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ اچھا سوال کرنے والا، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو۔ عرض کیا وغدراتی وفجراتی، مسجد کے احترام کے باوجود پابند ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق ٹھیک ٹھیک ترجمہ کروں۔ وغدراتی، اور میری غداریاں وہ جانتا، اور فجراتی، اور میری بدماشیاں۔ اندر آگ لگی ہے کہ کسی طرح کھاتا صاف ہو جائے، سچی آگ ہے، ہماری طرح مکر و فریب والی کہانی نہیں ہے، سچی آگ۔ عرض کیا اور میری غداریاں اور میری بدکاریاں، میری بدماشیاں، کیا یہ قاعدہ اس پر بھی لاگو ہے، اپلیکیبل ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں سمندر بند، نعم، ہاں، یعنی تیری غداریوں اور بدماشیوں کے بارے میں بھی قانون رب العالمین یہی ہے۔ کیا قانون ہے؟ پھر سنیے، شفقت جی سمجھ آ رہی ہے؟ نیکیاں کر، برائیاں چھوڑ، عام قاعدہ ہے، جنرل رول ہے۔ ہر برائی، ہر غداری، ہر بدماشی کیا ہوگا؟ اللہ اسے نیکیوں سے بدل۔ اب جو سنا بے اختیار بولا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اس کے تصور سے بڑے، مخلوق کے تصور سے بڑے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فما زال یکبر حتی توارا، پھر وہ یہی پکارتے پکارتے جاتا رہا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ جب تک اس کا وجود نظر آیا، آواز آتی رہی، ایک ہی آواز کو بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گفتگو کا چوتھا نقطہ معافی لینے کے لیے قربانی دینا ہے۔ قربانی کے بغیر گناہوں کی معافی نہیں۔ کچھ چھوڑیں گے قربانی ہے، کچھ قربانی دیں گے تو پھر معافی ہے۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں کیا کچھ ہے، خود میرے ناکارے کے سامنے اب 2 منٹ میں کیا عرض کروں، 1 منٹ بھی اوپر نہیں کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے، ایک خاتون اس نے برائی کی تھی، آئی
عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی ہے مجھے پاک کرو. خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ نے چاہا کہ اسے واپس اٹھا دیں. اس نے کہا میرے پیٹ میں حرام کی نشانی ہے. آپ نے کہا جاؤ بچے کو جنم دے کے آنا. بچے کو جنم دیا. کپڑے کے ٹکڑے میں بچہ اٹھائے ہوئے عرض کیا بچے کو جنم دے دیا مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ کی مدت میں دودھ پلاؤ. جب فارغ ہو پھر آنا. کچھ مدت دودھ پلایا پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیے ہوئے پھر آ گئی. میں دودھ پلا چکی اب بچہ روٹی کھاتا ہے یعنی میری حاجت ہے اب مجھے پاک کیجیے. خلاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا. عمران بن حسین ان کی روایت میں رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا. سیدنا فاروق انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھتے ہو. فرمایا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ طیبہ کے 70 گناہوں گاروں پر تقسیم کی جائے سب کو معاف کروا. اور فرمایا کیا تو اس سے بہتر توبہ جانتا ہے کہ ایک خاتون اللہ سے گناہوں کے معاف کروانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے دے. مکر و فریب والی کہانی چھوڑیں. سچے دل سے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو پھر دیکھیں کس طرح رحمت الہیہ کے دروازے کھلتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ رب رحمان و رحیم گناہوں کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود گناہوں کے بہت زیادہ سنگین ہونے کے باوجود سچی توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو آنند فانند فی الفور معاف فرما دیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ عرض کرنا شروع کیا گیا کہ اگر معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دینا ہے. اس کے بغیر وہ معافی نہیں وہ مکاری اور فریبکاری. آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور اللہ جانے یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے یا اس کے بعد بھی اللہ نصیب کرے. اپنے اور آپ سب کے لیے ایک نبوی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس گھڑی کا انتظار ہے اور کون سی ہے وہ گھڑی جمعہ کے دن اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے بندہ اس میں اللہ سے جو مانگے وہ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا جمعہ کے دن جس گھڑی کا امید ہے اس کو عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک تلاش کرو. تو جمعہ کا دن ہے رمضان کا جمعہ ہے اور اللہ کرے کہ اللہ بار بار
رمضان بھی نصیب کرے اور جمعہ بھی نصیب کرے، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک اس وقت کو غنیمت جانیں، مسجد میں آ سکیں مسجد میں آ جائیں، گھر میں بیٹھنا چاہیں گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور اس گھڑی میں اللہ کے روبرو اپنی التجائیں عرض کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ گھڑی میرے آپ کے ہمارے کنبوں کے بہن بھائیوں کے ان کے کنبوں کے اور پوری امت کے نصیب میں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو رفع فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، ہمارے کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی جو حالت اسلام میں فوت ہوئے، گھر والوں کی جو حالت اسلام میں فوت ہوئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی اور پورے عالم اسلام کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔